الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی صحیح دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. They are those whose effort is lost in worldly life, while they think that they are doing well in work. Those are the ones who disbelieve in the verses of their Lord and in their meeting Him. So their deeds have become worthless, and we will not assign to them on the day of resurrection any importance. اب یہ آپ اللہ کے حکم ہیں سامنے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو اپنے اعمالوں کو ضائع ہونے سے بچا لو. تو اب یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے بھی پریکٹس پوری دنیا میں مسلم کنٹری میں ہے، زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ جیسا بتایا ہے ویسا کریں گے یا کہ اپنے حساب سے کریں گے. 15 دن کا 20 دن کا حج کر لیتے ہیں، باقی اور 15 دن کے روزے رکھ لیتے ہیں 20 دن. تو یہ جتنا جیسا بتایا ہے ویسا کرنا ہے، اس پہ اجر ہے. وہ بھی علم، ایمان اور اخلاص کے ساتھ چاہیے. کسی بھی انڈسٹری، کسی بھی کام کی لوگوں کے پاس نالج 50% بھی نہیں ہوتی، پھر وہ محنت 25% بھی نہیں کرتے، تو پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ لاس کے سوا کچھ نہیں. اسی طرح یہ جنت کا راستہ قرآن بتاتا ہے، اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، پھر آپ زور لگائیں گے، اعمال کریں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، کاروبار میں بھی لاس نہیں ہوگا، آخرت میں اللہ کے حکم ہے یتیموں، محتاجوں، مسکینوں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرنی ہے. تو اب اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے اللہ کے حکم پہ حج تو کر لیا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں تم یتیم کی خاطر نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہو. پھر اللہ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں ایسے نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، در حقیقت سنتے ہی نہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ایسے نہ ہونا جو آپس میں اختلاف کرنے لگے. تو پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں انڈیویجول اعمال کرنے والے بہت ہیں، یعنی کہ اپنی نماز، اپنا کاروبار، اپنی نوکری، اپنا کام، اپنا پرسنل جس کو بولتے ہیں لائف. ایک ہے انڈیویجول، ایک ہے اجتماعی، یعنی کہ پوری نیشن، پورا قرآن، پوری دنیا. پھر یہ صحیح فیصلہ ہوگا. تو ساری امت کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، سارے مسلمانوں کو، ساری پولیٹیکل پارٹی، ریلیجس پارٹی کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم، سنت کا طریقہ. پوری ساری قرآن کی آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سوائے سورۃ توبہ پہ. اس میں مشرکوں کا، منافقوں کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ 70 بار بھی بخشش مانگو گے میں معاف نہیں کروں گا. تو دل میں آپ نے اللہ کو رجوع کرنا ہے. جب آپ دل سے اللہ کو رجوع کریں گے تو اللہ آپ سے خود کلام کریں گے اور دل میں آپ کو سچی بات مضبوط کر دیں گے. تو جتنے بھی لوگ فیصلے کر رہے ہیں میرے خیال سے، میرے حساب سے، ان کے حساب میں فرق ہے. خیال تو آپ کو پتہ ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو جو لوگوں نے دیکھا، سنا، جو سیکھا وہ اس کر رہے ہیں، وہ کوئی پکا راستہ نہیں ہے. دین حق اسلام یہی ہے، یہ پکی اور سچی بات ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں. اللہ کی باتیں بیلنس ہیں. اللہ چاروں اینڈ دیکھتے ہیں، چاروں اینڈ دیکھ کے بات کر رہے ہیں. آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، چاروں طرف، دنیا آخرت، ہر چیز کا شروع ہوتا ہے، اینڈ بھی ہوتا ہے. ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے، پھر جانا بھی ہے، پھر جنت ہے، دوزخ ہے، آگے آگے تک دیکھیں. باپ دادا جو گزر گئے اور جتنی بھی امتیں گزر چکی ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور جو آنے والی نسلیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. پاکستان بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گٹر ابل رہے ہیں، تو یہ اعمال یہ کدھر جائیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں تم سب کا حساب کرنا ہے ایسا ہے جیسے ایک شخص کا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں تم سب کو جلا اٹھانا ایسا ہے جیسے ایک شخص کا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ زمین پہ لوگوں کا حساب کرنے کو آتا تو ایک جاندار نہیں چھوڑتا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہو ہم سب انبیاء علیہ السلام کو، رسولوں کو ایک مانتے ہیں، کسی میں تفرقہ نہیں کرتے. تو جب آپ ایک اللہ پہ آ جائیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو آپ کو قرآن سنیں گے، اللہ کی کلام اللہ ہے. تو جب یہ اللہ کی بات سنیں گے تو آپ کو دنیا آخرت سب سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ دنیا اور آخرت سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ دنیا بھی ایسے ہی 20% سمجھیے آپ نے
اور آخرت تو سمجھی نہیں، تو یہ آپ نہ دنیا میں پاس ہو سکیں گے نہ آخرت میں پاس ہو سکیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ مرتے ہیں، یہ تو یعنی کہ اب انسان کی غلطی ہے، ساتھ شیطان میں ہے، لیکن یہ بھی ایک طرح کا مرڈر کیس ہی ہو گیا ہے۔ ایک انسان نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، گولی مار دی، ایک انسان نے گولی کہیں چلائی تھی، لگ کہیں گئی۔ تو انما الاعمال بالنیات، اللہ کہہ رہے ہیں جو کھلے دل سے کفر کرتا رہا، یعنی کہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، ظلم کیا، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یعنی کہ وہ توبہ نہیں کرے گا جب تک اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ہے ایکسیڈنٹ کیس، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ پوری دنیا میں 90% لوگ یہ تو اس کو کچھ لیتے ہی نہیں ہیں سیریس کرائم۔ یہ بھی ایک سیریس کرائم ہے کہ آپ نے لا فالو نہیں کیا۔ اسی طرح زندگی کا لا ہے، اسی طرح ڈرائیونگ کا لا ہے، اسی طرح ہر اعمال اللہ نے کہا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ، کس کا مارجن کتنا، دل گردے پھیپڑے جسم سب اللہ نے دنیا بنائی ہے، جنت دوزخ سب اللہ نے بنائی ہے۔ تو اللہ کا حق زیادہ ہے اور اللہ صحیح بات بتا رہے ہیں، تو اللہ کی بات سن لیں گے تو آپ کے یہ اعمال بچ جائیں گے، نہیں تو آپ اپنے حساب سے گھر چلا لیں، اپنے حساب سے کمپنی چلا لیں، کسی کو پیسے دے دیں، کسی کو نہیں دے دیں، تو یہ آپ اس کے نہ آپ کو کچھ اجر نہیں ملے گا۔ ہاں اللہ کے حکموں پہ چلنے پہ اجر بھی ملے گا اور اس پہ دنیا اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہ اللہ اعمال تولے گا قیامت والے دن، پیسے نہیں تولے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر زمین بھر کے سونا بھی ہو کسی کے پاس، وہ اپنے بدلے میں دے تو بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی، تو زمین بھر کے سونا کون کمائے گا؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا مال اور اولاد وہ چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں ساتھ میں کو پیش کرتا ہوں۔